آخرکار شہزادے کی شادی دبگرن سے ہو گئی اور وہ عام لڑکی سے شہزادی دبگرن ہو گئی۔ اب شہزادہ بہت خوش تھا کہ اس کی من پسند سے شادی ہوئی ہے۔ وہ دبگرن کا بہت خیال رکھتا، وقت اچھا گزرنے لگا۔ دوسری طرف جو پہلی شہزادی تھی وہ جیسی تھی ویسی ہی رہی۔ اس نے شہزادے کا دل جیتنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ اب شہزادہ صرف اپنی نئی بیوی کا خیال رکھتا اور اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی ایک اور بیوی بھی موجود ہے۔ کچھ وقت گزر گیا۔ ایک دن بادشاہ شکار کے لیے گیا۔ وہاں بادشاہ کو ایک بزرگ ملا۔ اس بزرگ نے بادشاہ سے کہا، تجھ پر بہت جلد بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر پریشان ہو گیا اور شکار کو چھوڑ دیا اور گھر آ گیا۔ بادشاہ جیسے ہی گھر واپس پہنچا، ساتھ والی سلطنت کے دوسرے بادشاہ نے اس بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ اسے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا اور اس بادشاہ کی فوج گھر کے اندر تک آ گئی۔ شہزادہ دونوں بیویوں کو لے کر اور بہت سارا مال اسباب لے کر محل سے بھاگ گیا۔ حتیٰ کہ دبگرن بھاگنے کے حق میں نہیں تھی، مگر وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی جب اس کا شوہر ہی بزدل تھا۔ پیچھے لوگوں کے ساتھ کیا بنا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ بس شہزادہ اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ بھاگ گیا۔ شہزادے نے کافی سارا زیور اپنے ساتھ رکھ لیا تھا تاکہ مشکل میں کام آ سکے۔ دن رات سفر کرنے کے بعد تقریباً ایک ہفتے تک اس پارٹی نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ایک ہفتے بعد تینوں جب ایک ایسی جگہ پر پہنچ کے جہاں پر کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا، تب شہزادے نے کہا، میں یہاں قریبی شہر میں جا کر یہ زیور فروخت کرتا ہوں تاکہ ہم لوگوں کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ اس نے دونوں بیویوں کو ادھر چھوڑا۔ یہ ایک ویران سا علاقہ تھا، ارد گرد کھیت تھے، آبادی بہت دور تھی۔ وہ بیویوں کو وہاں چھوڑ کر زیور بیچنے کے لیے پہنچ گیا۔ صبح کا گیا، شہزادے کو عصر کا ٹائم ہو گیا، مگر شہزادہ واپس نہیں آیا۔ اب دونوں شہزادیاں اس بات کو لے کر بے حد پریشان تھیں۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں کیا کریں۔ کچھ لوگ دور کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے بھی ایک ایک کر کے واپس گھر جانا شروع کر دیا تھا۔ شہزادی بے حد پریشان تھی، مگر دبگرن اتنی پریشان نہیں تھی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی کہ اب ایسے حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ آخرکار اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے دوسری شہزادی سے کہا، یہ جو لوگ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کو بلا لاؤ۔ دوسری شہزادی نے کہا، وہ کیوں؟ اب دبگرن نے کہا، تم بلاؤ، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ شہزادی گئی اور تھوڑی دیر میں ایک آدمی کو لے کر آ گئی۔ اب دبگرن نے کہا، تم لوگ کھیتوں میں کام کرنے آتے ہو تو کیا اپنے ساتھ کام والے کپڑوں کے علاوہ صاف کپڑے بھی لے کر آتے ہو تاکہ کام سے فارغ ہو کر وہ پہن لو؟ اس آدمی نے کہا، ہاں میرے پاس صاف کپڑے موجود ہیں۔ اب دبگرن نے کہا، اگر میں تم سے وہ کپڑوں کا جوڑا خریدوں تو کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، میں اپنے کپڑے کیوں بیچوں گا؟ اب دبگرن نے کہا، میں تمہیں اگر اس کپڑے کے جوڑے کے بدلے سونے کی ایک انگوٹھی دوں تو؟ اب وہ کہنے لگا، سونے کی انگوٹھی کے لیے تو میں ایسے 10 جوڑے دے سکتا ہوں، یہ تو پھر بھی ایک ہے۔ اس نے اپنے پاس موجود تھیلے سے ایک سفید رنگ کا مردانہ سلوار سوٹ نکالا اور شہزادی کے حوالے کر دیا۔ شہزادی نے اس سے اپنی انگلیوں میں پہنی ہوئی سونے کی انگوٹھی اتار کر دی۔ اب دبگرن نے اس شخص کو جانے کے لیے کہا۔ وہ چلا گیا تو دبگرن نے دوسری شہزادی سے پوچھا، تمہیں گھوڑا چلانا آتا ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں۔ چونکہ یہ ساری پارٹی 2 گھوڑوں پر بھاگی تھی، ایک پر شہزادی اور شہزادہ تھے اور دوسرے گھوڑے پر دبگرن اکیلی آئی تھی۔ دبگرن نے کھیتوں میں چھپ کر اپنے کپڑے تبدیل کر لیے اور وہ سوٹ پہن لیا جو اس نے مزدور سے لیا تھا۔ اس نے بال اس انداز میں باندھے کہ وہ ظاہر نہ ہوں، مزید اس نے سر پر پگڑی باندھ لی۔ اب شہزادی مکمل طور پر ایک مرد کے روپ میں آ چکی تھی۔ دوسری شہزادی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دبگرن کیا کر رہی ہے۔ اب مرد بننے کے بعد شہزادی دبگرن نے دوسری شہزادی سے کہا، آج سے تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ اب ہم یہاں سے قریب ہی کسی بادشاہ کی ریاست میں جائیں گی اور بادشاہ کے ہاں نوکری کی کوشش کریں گے۔ ہم دونوں نے اپنے آپ کو میاں بیوی ظاہر کرنا ہے اور آج سے تم مجھے اپنا شوہر سمجھو گی اور میں تمہیں اپنی بیوی سمجھوں گی۔ وہ اس لیے کہ آج کے دور میں کسی عورت کے ساتھ کسی مرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔
اب دونوں شہزادیاں گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگیں۔ ان کی منزل کوئی قریبی ریاست تھی، وہ کسی جگہ نوکری کر لیں اور پھر شام ڈلے وہ ایک ریاست میں داخل ہو گئیں۔ انہوں نے وہاں پر پہنچ کر وہاں کے محل کا رخ کیا اور پھر وہ تھوڑی ہی دیر میں محل پہنچ گئیں۔ وہاں پہنچ کر نوکری کے لیے کہا۔ وہاں کے بادشاہ نے شہزادی دب گرن کا امتحان لینا چاہا اور اپنے 2 تگڑے سپاہیوں سے شہزادی کا مقابلہ کروا دیا۔ شہزادی نے چند لمحوں میں ان کو دھول چٹا دی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے شہزادی دب گرن کو محل کی چوکی داری کے لیے نوکری دے دی۔ دونوں کو میاں بیوی سمجھتے ہوئے رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا گیا۔ اب دب گرن محل کے دوسرے پہرے داروں کے ساتھ محل کا پہرا دیتی اور اپنی زندگی گزارنے لگی۔ دوسری شہزادی بھی خوش تھی کہ کم از کم یہاں کھانا تو ملتا ہے۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا، مگر ایک دن